السلام علیکم۔ امید کرتے ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم نے دعا کی مگر کچھ بدلا نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بار 3 دن تک مسلسل دعا کی، اور چوتھے دن ایسا کچھ ہوا جو ہمیشہ کے لیے تاریخ بن گیا۔ آئیے آج اس سچے واقعے سے دعا کا راز سمجھتے ہیں۔ میری آج کی ویڈیو اور آج کا ٹاپک آپ سب کی زندگی میں بالکل مددگار ثابت ہوگا۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک سچا واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک دعا کی، اور جس دن دعا قبول ہوئی وہ دن آج بھی قبولیت کا دن کہلاتا ہے۔ یہ صرف تاریخ نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ اگر آپ بھی دعا کر کے تھک چکے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ جنگ خندق کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک مسلسل پکارا اللہ کو، اور پھر بدھ کے دن اللہ نے ایسا جواب دیا جو دشمن کو ہلا کر رکھ گیا۔ جانا چاہتے ہیں کہ کیسے؟ تو سنتے ہیں یہ ایمان جگاتی ہوئی کہانی۔ مدینہ منورہ کے باہر دشمنوں کا عظیم لشکر جمع ہو چکا تھا۔ قریش، یہود اور دیگر قبائل نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے پاس تعداد، وسائل یا طاقت نہیں تھی، بس یقین تھا، دعا تھی اور اللہ کی مدد کا انتظار۔ اسی موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے خندق کھودنے کی تجویز دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ قبول فرمایا اور مدینہ کے گرد خندق کھود دی گئی۔ یہ کام بھی بہت مشکل تھا مگر سب نے مل کر کر لیا۔ لیکن خندق کھودنا بس ظاہری تدبیر تھی، اصل ہتھیار تو دعا تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک کی۔ اور وہ 3 دن کون سے تھے؟ وہ 3 دن تھے پیر، منگل اور بدھ۔ 3 دن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہے، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری مدد فرما، ہماری کمزوری کو طاقت بنا دے۔ اور پھر بدھ کے دن وہ لمحہ آیا جس دن اللہ نے مدد زمین پر اتار دی، دشمنوں کے دلوں میں خوف ڈال دیا۔ ہوائیں چلی، آندھی آئی، اور وہ لشکر جو مدینہ کو روندنے آیا تھا بغیر لڑے واپس چلا گیا۔ یہ ہے دعا کی قبولیت کا دن، بدھ کا دن، اور وہ دن جسے یوم الجبہ کہا جاتا ہے، دعا کے قبول ہونے کا دن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہمارے لیے کیا سبق چھوڑا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فوراً پوری نہیں ہوئی، لیکن وہ 3 دن تک مانگتے رہے اور یقین کے ساتھ مانگتے رہے۔ یہی ایمان ہے، یہی صبر ہے اور یہی توکل ہے۔ اور اس واقعے کا ذکر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 25 میں بھی کیا گیا ہے کہ جب دشمنان مسلمانوں پر کس طرح سے جب ٹوٹ پڑے تھے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے ان تک پہنچی تھی۔ اور اسی واقعے میں ایک بہت خاص باتیں جو ہمارے لیے موجود ہیں، جو کہ غور کرنے والی ہیں، جو آج ہم اپنی دعاؤں کے فوری قبول نہ ہونے کی وجہ سے یقین کھو بیٹھے ہیں، تو وہ واپس کیسے آ سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک اپنی آزمائش میں مسلسل صبر، مسلسل دعا اور یقین کا راستہ نہیں چھوڑا۔ دعا ایک تو یہ کہ مسلسل مانگتے رہنا چاہیے، یہ مانگنا بہت ضروری ہے، اور دوسری بات یہ کہ اپنی پوری توجہ اور یقین کے ساتھ اس بات پر یقین رکھنا کہ جو بھی مانگا گیا ہے وہ ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ اور تیسرا کہ حالات زندگی کے کتنے بھی ناممکن ہوں، بظاہر یہی نظر آ رہا ہو کہ سامنے کوئی راستہ نہیں، تو مدد کہاں سے آ سکتی ہے؟ لیکن یہ سوچ ہمیں کمزور کرتی ہے، لیکن اللہ کی طاقت اور جو قدرت ہے وہ بہت بلند ہے، کیونکہ میری خندق میرے ہاتھوں سے نہیں، میرے رب کی مدد سے کھودی جائے گی۔ دعا میرے رب تک جا چکی ہے، اب میں صرف یقین رکھوں گی۔ اگر آپ بھی کسی آزمائش میں ہیں تو 3 دن تک سجدے میں گر کر اللہ سے مانگیں، کیونکہ دعا بدھ والے دن ضرور اثر دکھاتی ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی وہ صبر، وہ یقین اور وہ دعا عطا فرما جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ ہماری خندقیں کمزور ہو سکتی ہیں لیکن ہمارا رب طاقتور ہے۔ آپ نے بھی یہ 3 دن کا عمل ضرور شروع کرنا ہے، پیر، منگل، بدھ، دعا، سجدہ اور یقین کے ساتھ، کیونکہ اگر اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بدھ کو قبول فرمائی تو وہ ہماری بھی قبول کر سکتا ہے۔
امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ سب کی زندگی میں مددگار ثابت ہو سکے، اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا آج کے دن، کیونکہ آنے والے پیر، منگل، بدھ میں اگر آپ اس عمل کو شروع کرتے ہیں اپنے کسی بھی مقصد کو لے کر، جو بھی جس بھی پریشانی میں آج مبتلا ہیں آپ سب، تو میں امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی کو بھی آسان بنانے پہ قادر ہے، کیونکہ میں اگر آپ تک کوئی بات یا کوئی بھی ویڈیو کچھ بھی محنت کر کے پہنچا رہی ہوں تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہے، اور میں بالکل ایک عام سی ہی لڑکی ہوں، آپ جیسی ہوں، اور میں بھی اپنی زندگی میں بہت سی آزمائشوں سے گزری، بہت بار ٹوٹی، اور اپنی امیدوں کا رخ صرف اپنے اللہ کی طرف کیا، اور جب ہماری بھی کوئی امید ٹوٹ گئی ہو یا آپ سب کی بھی جب کوئی امید ٹوٹتی ہے تو وہ امیدوں کو ہمارے لیے آسانیوں کا دروازہ کھولنے والا صرف ہمارا رب ہے، کیونکہ اللہ از اونلی ہوپ ہے۔ اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی میری اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کوئی اپنی کھوئی ہوئی امید کو واپس حاصل کر سکے۔ ملوں گی ایک نئی امید کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں جتنی بھی مشکلیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو دور فرما دے، آمین۔ اللہ حافظ۔